الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میری گزشتہ سال کی قربانی رہ گئی تھی اور میں صاحب استطاعت تھا، لیکن بعض ناگزیر مصروفیات کی وجہ سے قربانی کی خریداری نہیں کر سکا۔ کیا میں اس سال 2 قربانیاں کر سکتا ہوں؟ ایک سال میں رہ جانے والی قربانی دوسرے سال کی قربانی کے دنوں میں نہیں دی جا سکتی، بلکہ قربانی کے جانور کی جو قیمت ہے اسے صدقہ کیا جائے۔ چونکہ گزشتہ سال آپ صاحب استطاعت تھے، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر ذکر کیا ہے، اور آپ پر قربانی واجب تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بعض وجوہات کی بنیاد پر جانور خرید نہیں سکے ہیں اور قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بکرے یا بکری کی قیمت دے دیں جس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر شرعی مسئلہ اس کے اندر یہی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، اور صاحب استطاعت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور صدقہ فطر اور قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس مثلا قربانی کے ایام ہیں، تو قربانی کے ان 3 ایام میں اگر کسی شخص کے پاس زائد از ضرورت اتنا مال یا اتنا اثاثہ جات موجود ہیں جو کہ اس کی ضرورت سے زائد ہیں اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ صاحب استطاعت ہے، اور اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے رمضان المبارک میں، اور عید الاضحیٰ کے ایام کے اندر اگر وہ اتنا مال رکھتا ہے تو اس کے لیے قربانی بھی واجب ہے۔ تو صاحب استطاعت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس ان ایام میں کم از کم 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے وہ رقم موجود ہو، اور ابھی غالباً 92 ہزار روپیہ یہ رقم بنتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنی رقم موجود ہو، اتنے اثاثہ جات موجود ہیں، اتنی چاندی موجود ہے، یا اس کے برابر مثال کے طور پر اپنی جو گاڑی ہے اس کی جو استعمال کی گاڑی ہے اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی بھی اس کے پاس موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، اب یہ صاحب استطاعت شمار ہوگا۔ ایک آدمی کا اپنے ذاتی ضرورت کا گھر ہے، اور ذاتی ضرورت کے گھر کے علاوہ بھی دوسرا گھر بھی اس کے پاس موجود ہے، خواہ وہ کرائے کے لیے ہے یا ویسے زیادہ ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو اس طرح گھر میں کم و بیش ہر شخص کے اتنا مال یا اثاثہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جو کہ آج کل 95 ہزار روپے کے قریب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان پر قربانی واجب ہے، لیکن بعض اوقات کوئی آدمی کسی وجہ سے اگر جانور نہیں خرید سکا یا منڈی سے مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر تو قربانی نہیں کر سکا ہو، تو اس کا متبادل یہی ہے کہ اگر وہ پہلے وہ خرید چکا تھا اور وہ دن گزر گئے تو اس جانور کو، خواہ وہ بڑا جانور ہے یا چھوٹا ہے، بیڑ بکری کی شکل میں ہے، اسے ذبح کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر اس نے خریدا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسا جانور جو وہ قربانی کرتا ہے اور قربانی کے قابل ہو، ایسے بکرے یا بکری کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دے اور اس کو صدقہ اور خیرات کر دے، تو اس کی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس حوالے سے اسی خط کے اندر دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا کسی سود کھانے والے کے ساتھ قربانی میں شراکت کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ الجھن ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کا مال جو ہے وہ حرام ہے اور فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ آیا قربانی کے اندر جو ہے وہ شراکت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کسی سود کھانے والے کے ساتھ جو ہے قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے یا نہیں، اور باقی جو شرکاء ہیں ان کی قربانی بھی ہوگی یا نہیں،
جس طرح بڑا جانور ہے اس کے اندر 7 تک لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اگر تمام شرکاء کو معلوم ہے تو کہ اس کا سارا مال جو ہے وہ سود کا ہے یا حرام کا ہے، تو ایسی صورت میں تو کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ کسی کی نیت پر شبہ کرنا، کسی کے بارے میں بلا تحقیق بدگمانی کرنا کہ اس کا سارا مال حرام ہے یا سارا مال جو ہے وہ اس کا سود کا ہے، یہ بات درست نہیں ہے جب تک کہ تحقیق سے پوری طرح یہ بات واضح نہ ہو جائے یا اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے سارے کا سارا مال جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے کہ اگر کچھ مال اس کا حرام کا ہے، کچھ مال حلال کا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں اچھا گمان یہ رکھنا چاہیے کہ اس نے اس مال سے دیا ہوگا جو مال اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ سود بھی کھاتا ہے یا کوئی اور حرام مال سے بھی آتا ہے تو دوسرا حصہ اس کے پاس ایک جائز مال کا بھی ہے، حلال مال کا بھی ہے، تو ہمارا گمان اس کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس نے جائز اور حلال مال سے یہ عبادت کی ہے۔ اور عام طور پر کسی مسلمان کے حوالے سے بھی یہ ہمیں خوشگمانی ہونی چاہیے کہ وہ حرام مال کا استعمال اس کے لیے نہیں کرے گا۔ لیکن بالفرض اگر کسی کے بارے میں تحقیق یہی ہو اور یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو تو ایسی صورت میں اس بات سے احتراز کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے جن لوگوں کا مال اس طرح کے مشتبہ اور حرام مال سے اور سود کے مال سے نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو وہی چیز قبول ہوتی ہے جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ ان اللہ لا يقبل الا طیبا، اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی مال کو قبول کرتا ہے اور وہی مال اس کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ تو حرام مال جتنا زیادہ بھی ہو، اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، سود کا پیسہ اس نے کمایا اور اس کو حج کے لیے جاتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کی نہ قربانی قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے دور دراز کے علاقے میں جاتا ہے تو بالعموم مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور دراز علاقے میں سفر کر کے بھی جاتا ہے اور انتہائی غبار آلود ہے، یعنی انتہائی تواضع کی حالت ہے، انکساری کی حالت ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اور خوب دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، لیکن اس کا لباس جو ہے یہ حرام کا ہے اور اس کا کھانا اور پینا حرام کا ہے۔ تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جب اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہر چیز اس کی حرام کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کیسے اس کی عبادت قبول ہوگی؟ تو آج ہمارے معاملات کے اندر چونکہ کھوٹ ہے اور حرام چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس لیے ہماری نمازوں کے اندر بھی وہ اثر نہیں ہے، قربانی کے اندر، حج کے اندر بھی وہ اثرات نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، خیر اور شر، اس کے اندر ہمیں امتیاز کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر ان چیزوں کے اندر امتیاز کریں گے تو ہماری عبادات کے اندر اثر بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے شرف قبولیت بھی حاصل ہوگا۔